سامعین گرامی قدر، آج ان 3 معاشرتی برائیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کسی بھی معاشرے کے امن و سکون اور خوشحالی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نہ صرف اسلامی معاشرے میں بلکہ کوئی بھی معاشرہ جو ان 3 برائیوں میں مبتلا ہو وہ غارت ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے سود ہے، دوسرے نمبر پر جوا قمار بازی ہے، اور تیسرے نمبر پر رشوت خوری ہے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گندم کی گندم کے ساتھ، جو کی جو کے ساتھ، سونے کی سونے کے ساتھ، چاندی کی چاندی کے ساتھ، کھجور کی کھجور کے ساتھ، اور نمک کی نمک کے ساتھ خرید و فروخت کمی بیشی کے ساتھ کرنا، یہ سود ہے۔ لیکن محض ان 6 چیزوں میں ہی سود بند نہیں، کہ بطور تمثیل کے فقہا نے اس حدیث مبارکہ میں غور و فکر کر جب اس کی علت تلاش کی، وجہ حرمت تلاش کی، تو معلوم یہ ہوا کہ جنس کے بدلے کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت، یہ سود ہے۔ وہ چاہے راس المال کی صورت میں ہو، وہ چاہے کرنسی کی صورت میں ہو، وہ چاہے اجناس کی صورت میں ہو، غلے کی صورت میں ہو، وہ سود کی مد میں آئے۔ ہمارے یہاں عموماً اپنی کرنسی میں کمی بیشی کو سود سے تعبیر کیا یا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ محض ایک صورت ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو 10,000 روپے اس شرط پر دیے کہ واپسی پر میں تم سے 11,000 وصول کروں گا۔ یہ تو ظاہر سی صورت ہے، یہ تو سامنے ہے کہ یہاں جتنے پیسے دیے تھے اس سے زیادہ وصول کیے جا رہے، لیکن
باقی صورتوں کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اگر چاول کسی نے کسی کو دیے، اس میں کمی بیشی کی، وہ بھی سود ہے۔ گندم کسی کو دی، اس میں کمی بیشی کی، وہ بھی سود ہے۔ ایسے ہی وہ تمام چیزیں جن کی جنس ایک ہو، ان کی آپس میں لین دین میں کمی بیشی، یہ سود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بڑے واضح لفظوں میں فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ کفار عرب یہ کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، یہ جو خرید و فروخت ہے یہ بھی تو اسی ربا کی طرح ہی ہے، سود کی طرح ہی ہے۔ جب وہ حلال ہے تو یہ حلال کیوں نہیں؟ بظاہر یہ بات عقل کو لگتی بھی ہے کہ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، وہ 10,000 کا خریدا ہوا مال 15,000 میں بیچ رہا ہے، وہاں بھی تو وہ نفع لے رہا ہے۔ جب وہ درست ہے تو پھر کسی کو 10,000 روپے دیے ہیں، واپسی پر اگر اس سے 11,000 12,000 15,000 وصول کرتے ہیں تو یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ ناجائز کیوں ہے کہ بظاہر سود، ربا اور خرید و فروخت، بیع، یہ ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہو کہ سود حرام ہے اور ربا، یہ بیع جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وجوہات اور اسباب نہیں تلاشے جاتے۔ دیکھیے نا، جب کسی کو اس کا محبوب کوئی کام کہے تو محبوب سے وجہ نہیں پوچھتے کہ یہ کیوں ہو اور وہ کیوں ہو۔ تقاضائے محبت یہ ہے کہ سر جھکا لیا جائے۔ تو ہم تو خدا کو محبوب مانتے ہیں، اللہ سے عشق کے دعوے دار ہیں، اور مومن تو ویسے بھی اللہ سے عشق کرتا ہے، اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو محبت میں وجہ نہیں پوچھی جاتی، حکم مانا جاتا۔ اور ویسے بھی جب کوئی کسی کا غلام ہو، اس کا آقا جب اسے کوئی حکم کرے تو غلام کیا پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کروں؟ نہیں، غلام حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اسے آقا کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس نے اس کے حکم کو بجا لانا ہوتا ہے۔ اور ہم غلام ہیں، مولا اور آقا اللہ ہے۔ تو جب ہمارے آقا نے، ہمارے مولا نے یہ حکم دیا ہے تو اس میں وجہ تلاش کرنے کی ہمیں اجازت نہیں کہ عقل میں آئے گی، سمجھ میں آئے گی تو ہم کام کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گی تو کام نہیں کریں گے۔ یہ بات ہماری فہم اور ہماری سمجھ کے مطابق ہوگی تو ہم اس پر چلیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں چلیں گے۔ یہ غلام اور آقا کے درمیان ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مثال دے کر، کہ ہمیں اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہے، ہر حال میں سر جھکانا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اب نماز کیوں پڑھیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے اگر تو اللہ کو یاد تو گھر بھی کر سکتے ہیں، یہاں کیوں کریں؟ کوئی بھی وجہ ہے، ہم نے وجہ تلاش ہی نہیں کرنی، ہم نے اللہ کے حکم کی پابندی کرنی، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اگرچہ انہوں نے، دیکھیے یہ کفار کا اعتراض تھا، انما البیع مثل الربا،
کہ یہ جو خرید و فروخت اور سود ہے یہ بظاہر ایک جیسے ہیں، یہ بظاہر ایک جیسے ہیں، اور اللہ نے ان کے اعتراض کو نقل کرنے کے بعد جواب میں کوئی عقلی دلیل نہیں دی کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے، یہ اس وجہ سے حلال ہے، بلکہ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال رکھا ہے اور سود کو، ربا کو حرام رکھا ہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے بھی ان کے اعتراض کو نقل کرنے کے بعد اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس پر بات ختم ہو جاتی کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے بندے کی چل ہی نہیں سکتی۔ ہاں اگر علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، اہل علم نے، معیشت دانوں نے اس پر اس کی وجوہات تلاش کی بھی ہوں تو وہ ان کا ایک اپنا تخیل ہو سکتا ہے، بہترین بھی ہو سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی بات، مثلا کسی نے کہا کہ یہ سود اس وجہ سے حرام ہے، یہ خرید و فروخت اس وجہ سے حلال ہے، اس کی وجہ بیان کر دی، تو وہ وجہ اس کا خیال ہو سکتا ہے، وہ رد بھی ہو سکتا ہے، وہ تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم کافی ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام رکھا ہے، لہذا سود کی کسی صورت گنجائش باقی نہیں رہتی۔ خالق کائنات نے اس کو شیطان کا عمل قرار دیا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے بھی ہیں اور شیطانی عمل ہے۔ اب یہ خرید و فروخت اس کی رحمان نے اجازت دی ہے کہ تم کرو، اللہ کا فضل ہے یہ۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان جمعہ ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو، لیکن جب نماز جمعہ پڑھ لو تو پھر نکلو اور وابتغوا من فضل اللہ، خرید و فروخت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ خرید و فروخت یہ فضل ربی ہے، لیکن سود اللہ نے فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ بظاہر ہم کسی کو کوئی چیز دے کر پرافٹ کی صورت میں، نفع کی صورت میں لے رہے ہیں، جیسے خرید و فروخت میں کوئی چیز بیچ کر اس میں نفع کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خرید و فروخت میں کوئی بھی چیز ہم دیں اس میں پرافٹ کما سکتے ہیں۔ مثلا کپڑا لائے، اگر 1000 کا لائے 1500 کا بیچا، زمین خریدی ہم نے 10 لاکھ کی خریدی 11 لاکھ کی بیچ دی، تو یہ خرید و فروخت ہے، اس کی رحمان نے اجازت دی ہے، کاروبار کرو، خرید و فروخت کرو۔ لیکن وہ چیز جو تم دے رہے ہو اور وہی جنس تم نفع کے ساتھ لو، اس کی تمہیں اجازت نہیں، اس کی تمہیں اجازت نہیں۔ تم نے اگر 1 من گندم دی ہے تو واپس بھی 1 من لینی ہے، اگر نفع کے ساتھ لی تو سود ہے۔ تم نے اگر 1 لاکھ روپیہ کسی کو دیا ہے تو واپس بھی 1 لاکھ لینا ہے، زیادہ لیا تو سود ہے۔ تم نے اگر کسی کو چاول دیے 10 بوری تو واپس بھی 10 بوری لینے ہیں، زیادہ سود ہے، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کی توجیحات ہوتی ہیں، تعویلات کرتے ہیں، اگرچہ شرعاً وہ بھی درست عمل نہیں، لیکن گنجائش نکل آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو ہم نے 10 بوری چاول دی اور اسے لینے 12 بوری ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ 10 بوری چاول دو اور 12 بوری چاول واپس کرنا، بلکہ یہ کہتے 10 بوری چاول مجھ سے خریدو، 10 لاکھ کے خرید لیے فرض کریں، اب واپسی پہ اس سے 12 بوری چاول خرید رہو 10 لاکھ کے، یہ جنس بدل جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے چاول دے کر کرنسی لی ہے اور پھر کرنسی دے کر چاول لیا، جنس بدل گئی۔ تو جب جنس کے بدلے بیع ہوگی کمی بیشی کے ساتھ، جنس کو جنس کے ساتھ بدلہ ہے لیکن کمی بیشی کر دی، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے، اس کی اجازت ہے۔ عموماً گھروں میں ہم جو تبادلہ کرتے ہیں، ایک گھر میں آٹا ختم ہو گیا وہ دوسرے گھر سے مانگ کے لاتے ہیں، تو جیسا یا جتنا لیا ہے اتنا ہی دینا ہے، اس میں کمی بیشی بھی سود ہے۔
مثلا بعض دیہاتوں میں ہوتا تھا، شاید اب بھی ہو، کہ دیتے ہوئے برتن میں نرم ڈال کے دینا ہے، یعنی برتن میں ڈالا ایسے بغیر دبائے برابر کر کے دے دیا، اور واپسی پہ اسی برتن میں لینا ہے، دبا کے لینا ہے. یہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. جسے اس وقت ہم جو سنا کرتے تھے کہ پھوکما اور چیکما کہتے تھے، شاید دبا کے لینا اور نرم رکھ کے دینا، تو یہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس کو جتنا دو اور وہی چیز جب وصول کرو تو اتنی ہی کرو، اس میں کمی بیشی نہ کرو. تو خیر یہ سود یہ شیطانی عمل ہے، اس کی بے شمار مروجہ صورتیں ہیں. اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں بینکوں سے قرضہ لیا جاتا ہے، سود ہے. بینکوں میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور پرافٹ لیا جاتا ہے، سود ہے. جب تک وہ مطلقاً نہ چھوڑا جائے. اس کی جائز صورت یہ ہوتی ہے، ہم نے کسی کو کاروبار میں پیسہ انویسٹ کیا، 10 لاکھ روپے دیا، وہ کہ جی ہر مہینے آپ کو اس پر 10,000 روپیہ پرافٹ ملے گا جیسے بینکوں میں ہوتا ہے، تو یہ متعینہ پرافٹ یہ سود ہے. کیسے؟ اس لیے کہ کاروبار میں کوئی ایسی صورت نہیں جو آپ کو متعین کر کے دے گا اتنی پرافٹ ہوگی اور نقصان ہوگا ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. یا تو جب کسی کو کاروبار میں انویسٹ کیا جاتا ہے تو نفع اور نقصان برابر ہوتا ہے، اور پرسنٹ کے حساب سے نفع رکھا جا سکتا ہے. 10% نفع ملے گا، وہ چاہے 10,000 ہو، چاہے 8,000 ہو، چاہے 15 ہو، 20 ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن جب آپ نے پیسے دے کر اس سے متعینہ پرافٹ لینا ہے تو یہ سود ہو جائے گا. 10 لاکھ دیا ہے، ہر مہینے 10,000 مجھے پرافٹ مل رہا ہے، یہ 10,000 پرافٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ سود ہی کی صورت ہے جو بینکوں میں آج کل ہمارے یہاں رائج ہے. ہاں ایسا بندہ ہے جو ایمانداری سے آپ کو کہے کہ جتنا پرافٹ ہوگا اس میں سے 10% دیں گے، اور جتنا خسارہ ہوگا وہ آپ کا اسی حساب سے شامل کیا جائے گا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ بینکوں سے قرض لے رہے ہوتے ہیں سود پر، یا یہ زمیندار لوگ جو بڑے بڑے کاروبار کرنے والے بزنس مین ہوتے ہیں، یہ بینکوں سے سود پر قرض لیتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے یہ 2% ہوا کرتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، پھر 6% ہوا. تحریک انصاف کے دور میں یہ 12.5% تک چلا گیا، اب معلوم نہیں کہاں تک ہوگا. تو 15% تک یہ سود گورنمنٹ کی طرف سے لاگو ہے، جو سرکاری بینکوں میں یا سرکاری خزانوں سے وصول کیا جاتا ہے. تو عزیزان من، یہ سود میں برکت نہیں. بظاہر یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا، بظاہر یہ نفع نظر آئے گا، لیکن یہ نفع نہیں، یہ سراسر خسارہ ہے. دنیاوی اعتبار سے اگرچہ ہمیں وہ خسارہ دکھائی نہ دیتا، حالانکہ عموماً اس چیز کا مشاہدہ کر چکے ہیں، بلکہ میں ایسے لوگوں کو قریب سے دیکھ چکا ہوں جنہوں نے بینکوں سے قرضے لیے اور تباہ ہو کے رہے، کچھ بھی نہیں رہا. بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ہم اطراف میں نظر دورائیں، نام لینا مناسب نہیں ہوتا. تو یہ بینکوں سے لیا ہوا پیسہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ اسماعیل سرامکس بڑی فیکٹری ہے، یہاں کے جو مالک ہیں باؤ جوید، جو گجرانوالہ کے میئر بھی رہے ہیں. ایک دفعہ ایک مجلس میں وہ کہنے لگے کہ میرے یہاں جتنا بھی فیکٹری میں پیسہ انویسٹ ہے وہ سارا میرا ذاتی ہے، میں نے کہیں سے 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لیا، مجھے اطمینان ہے کہ میں اس پر قائم ہوں اور یہاں سے ہلنے والا نہیں. اور پھر انہوں نے 1-2 فیکٹریوں کے نام لے کر کہا کہ یہ ساری سود پر کھڑی ہیں، جس دن بینکوں نے ہاتھ اٹھا لیا ان کا دیوالیہ نکل جائے. اور آج اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں. حقیقت بات کہی تھی کہ سود سے خیر نہیں ہوتی. یہ بڑے بڑے لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے لیتے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ، ان کا تو بنتا ہی نہیں کچھ. اس لیے سود سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ سود کا بظاہر ہم کہیں گے یار بینک میں رکھتے ہیں کہ گھر میں تو ویسے پڑے ہوئے 10 لاکھ روپے بینک میں رکھتے ہیں، پرافٹ ہی آتا رہے گا. وہ پرافٹ نہیں ہے، وہ سود ہے. وہ دنیا میں اگرچہ بظاہر بڑھ بھی رہا ہے، کل قیامت کے دن وبال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے سودی لوگ، ان پر ایسا ہوگا جیسے کوئی پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے. یہ کیفیت ہوگی ان کے سود کی وجہ سے، اور ایسوں کی پہچان دور سے ہو جائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے حکم کو توڑا تھا، اللہ سے اعلان جنگ کیا تھا. اسی وجہ سے ہر دور میں علماء نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سودی سسٹم کو بند کیا جائے، اس کو جائز اور حلال طریقے سے معیشت کو پروان چڑھایا جائے.
جو یہ مثالیں دیتے ہیں جی فلاں ملکوں میں سودی کاروبار ہے، سودی کاروبار سے انہوں نے ترقیاں کی، یہ غلط۔ وہ سود کی وجہ سے ترقی نہیں کرتے، ترقی کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ ایمانداری ہے، اچھے معاملے ہیں، سچائی ہے، انصاف ہے، اور ہمارے یہاں یہ سارے اوصاف ناپید ہیں۔ بد معاملگی ہمارے یہاں عام ہے، ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں اس پر پورا نہیں اترتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ان اوصاف کو اپنائیے، ہم اچھے اوصاف کے ساتھ معاشرے میں ترقی کر سکتے ہیں، سود کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ صرف سود کا ذکر کر کے کہیں فلاں فلاں ملکوں نے سود کی وجہ سے ترقی کی، وہ سودی معیشت کی وجہ سے ترقی نہیں ہے، اچھے اوصاف کی وجہ سے ترقی ہے۔ سود تو تباہی ہے، سود تو بربادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سودی کاروبار کے ممانعت آئی، فرمایا میں سودی کاروبار کو اور تمام جہالت کی رسومات کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود لوگوں کو معاف کرتا ہوں، کہ جس جو پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، فرمایا کہ جس سے بھی حضرت عباس نے پیسے لینے ہیں سود کے، وہ میں معاف کرتا ہوں۔ تو یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے گویا کہ سود کا قلع کما کیا اور حکم دیا کہ یہ معاملہ ختم کر دیا جائے۔ دیکھیے پھر صحابہ نے بغیر سود کے ترقی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ پوری دنیا میں انہوں نے اسلامی پرچم لہرایا اور اسلام کا ڈنکا بجایا، کس بنیاد پر؟ انصاف پسندی، اچھے اوصاف کی بنیاد پر۔ تو یہ سود انتہائی بری اور انتہائی نقصان دہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والی ہے۔ اس سے جتنا بھی ہو سکے بچنا چاہیے، نہ سود لیں نہ سود دیں، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو میں نے عرض کی، جوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں منع فرمایا ہے شراب سے، جوئے سے، قمار بازی سے، میسر، اس کے مختلف نام ہیں، اس لیے کہ یہ بھی فرمایا کہ من عمل شیطان، شیطانی عمل ہے، اور اس سے بھی نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس سے بھی برائیاں جنم لیتی ہیں، اس سے بھی عداوتیں جنم لیتی ہیں، معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے۔ یہ قمار بازی، یہ جوا کیا ہے؟ اس کی بھی بے شمار صورتیں ہیں ہمارے یہاں۔ کسی کے ساتھ ایک آدمی یا دو آدمی یا دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں، جب آپس میں معاملہ کریں اور اس شرط پر کہ ایسا ہوا تو تم مجھے پیسے دو گے، اگر اس کے برعکس ہوا تو میں تمہیں پیسے دوں، یہ جوئے کی صورت ایک عام سی موٹی سی صورت ہے۔ مثلا دو آدمی یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم یہ کھیل کھیلنے لگے ہیں، اس میں سے جو جیتے گا وہ دوسرے کو اتنے پیسے دے گا یا یہ چیز دے گا، یہ جوا ہے، موٹی سی مثال۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار صورتیں ہیں، مثلا انٹرنیشنل سطح پر گیم ہو رہی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ جوا خانے ہوتے ہیں جہاں پر اپنا شرط کی رقم جمع کروائی جاتی ہے کہ وہ فلاں آدمی اس گیم میں اتنا کردار ادا کرے گا، میری طرف سے اتنے پیسے لگا لو، اگر باقی ایسا ہو گیا تو اس کو ڈبل دے دیا جائے گا، نہ ہوا تو اس کے پیسے مارے جائیں گے۔ تو جوئے میں ایک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ایک کو نفع، یہ خدشہ باقی رہتا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے، یہ خدشہ باقی رہتا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے، جتنے بھی ہیں سبھی کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ میرا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جہاں یہ خدشہ ہے وہاں سمجھ لیں کہ جوا ہے۔ یہ کبوتر بازی میں جوئے ہوتے ہیں، پتنگ بازی میں جوئے ہوتے ہیں، ریسنگ میں جوئے ہوتے ہیں، یا جو انٹرنیشنل گیمیں ہو رہی ہیں ان پر جوا خانوں میں رقمیں جمع کروائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے آن لائن جوا خانے باقاعدہ چل پڑے ہیں جہاں پر اپنی انویسٹ کی جاتی ہے جوئے میں۔ تو یہ ساری صورتیں جوئے کی ہیں اور یہ ساری صورتیں حرام ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرمایا، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ ہماری ناکامی کے پیچھے یہ برائیاں ہیں، ہماری بے سکونی کے پیچھے یہ برائیاں ہیں، ہماری بدحالی کے پیچھے یہ برائیاں ہیں جن کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، دنیا کرتی ہے تو کرتی رہے، ہم دنیا کے نہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے،
اور پھر بھی ہم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کچھ یہ پرافٹ ہی ہے نا. بظاہر یوں لگتا ہے کہ اگر میں نے 10,000 دیا 20,000 مل جائے گا. اچھا جوئے میں ہوتا ہے ایک مرتبہ کسی کو پیسے مل جائے نا اس کا جنون بڑھ جاتا ہے, پھر وہ لگا رہتا ہے حتیٰ کہ اجڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب دو فریق آپس میں جوئے کا گیم کھیلتے ہیں تو جو ہارنے والا ہے یقیناً اس کے دل میں جیتنے والے کے لیے نفرت ہوتی ہے, نفرت کے جذبات ہوتے ہیں, انتقامی جذبات ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اس سے قتل و غارت جیسی بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں, ایک دوسرے کا نقصان کر بیٹھتے ہیں, معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے. ہم ان کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ معمولی چیزیں نہیں. بہت اچھا, یہ وہ برائیاں ہیں جو عرب میں پہلے عام تھی, پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وساطت سے ان برائیوں کا کلا کما کیا, اور آج سب سے بڑے جوئے خانے رہی ہیں. آج ان برائیوں کو وہ معمولی سمجھ رہے ہیں. تو عزیزان من, یہ معاشرے تباہ کر دیا کرتی ہیں, اس سے معاشرے کا امن سکون برباد ہو جاتا ہے, محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, نفرتیں عام ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا کہ تمہاری کامیابی کے لیے لازم ہے ان برائیوں سے اجتناب کرو. تیسری برائی کے بارے میں نے عرض کیا تھا, وہ ہے رشوت. کسی منصب پر کسی کو بٹھایا گیا ہو یا کوئی کام کسی کے ذمہ لگایا گیا اور اس کام میں یا اس منصب پر بیٹھ کر اپنے کام یا منصب یا عہدے کا استعمال کرتے ہوئے کسی سے پیسے وصول کرنا ناجائز طریقے سے, یہ کیا ہے؟ رشوت. مثلا کسی کو سرکاری سیٹ پر بٹھا دیا گیا کہ آپ یہاں بیٹھ کر لوگوں کے معاملات دیکھیں اور لوگوں کا ڈیٹا جمع کر کے ہمیں دیں. مثال کے طور پر اب وہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں, میں سرکار کو بتاؤں گا تو تم پر ٹیکس لگ جائے گا. وہ کہتا ہے یار یہ 10 لاکھ 20 لاکھ پکڑو اور میرا کھاتا کور کر دو. یہ 10 لاکھ کیا ہے؟ رشوت ہے. ہم اپنا کوئی کام کروانے جاتے ہیں, حتیٰ اشرافتی کارڈ ہی بنوانے جاتے ہیں, فرض کریں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ مشکل ہوگا. اچھا وہ افسر بیٹھا, اس کو 500 روپیہ لگائیں گے تو ہمارا ایزیلی ہو جائے گا کام. اس کو 500 روپیہ دیا, یہ کیا ہے؟ رشوت. اب ذرا اس تعریف کے پیش نظر ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں کہ کون سا کام ہے جو ہم بغیر پیسوں کے کرواتے ہیں. یہ سرکاری ملازم ہے نا, سرکار ان کو تنخواہ دیتی ہے یہ کام کرنے کی. سرکار یہ نہیں کہتی کہ اس پر تم پیسے بھی لینا. اب اگر جو یہ کام, چونکہ وہ جو تنخواہ ملتی ہے اسے وہ بھی ہم ہی دیتے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کو, سرکار کو ہم دیتے ہیں, اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے. پھر ہم اپنا کام کروانے جائیں تو اس کے لیے علیحدہ پیسے جو دیں یہ سود ہے. اور کیوں دیں؟ اسی لیے فرمایا راشی مرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا بھی مجرم ہے, رشوت لینے والا بھی مجرم ہے. رشوت دینے والا رشوت نہ دے تو لینے والا لے سکتا ہی نہیں, لے سکتا ہی نہیں. ہم دیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں. اسی لیے فرمایا راشی, پہلے بات کی دینے والے کی, رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں. تو دینا بڑا جرم ہے, اس لیے دینے والوں کو اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم اصولوں کو, قوانین کو توڑ کر کوشش کرتے ہیں اپنا کام نکلوا لیں, اس کے لیے پیسے دے رہے ہوتے ہیں, اور بظاہر یہ بڑا چھوٹا سا کام لگ رہا ہوتا ہے. جی اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں علماء نے یہ ضرور کہا کہ جہاں ایسی کوئی صورت ہو کہ آپ کو اپنی جان, مال یا عزت کا خطرہ ہو, اگر آپ نے سود رشوت نہ دی, اگر آپ نے کسی کے ناجائز مطالبے کو مالی اعتبار سے جو ہے پورا نہ کیا, تو وہ آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے یا جانی, یا آپ کی عزت اچھال سکتا ہے. تو وہاں محض اتنی گنجائش ہے کہ اپنا آپ بچا کے سائڈ پہ ہو جائیں, اس قدر آپ دے سکتے ہیں. لیکن وہ بھی یقینی نہیں کہ معافی ہوگی کہ نہیں. ممکن ہے اللہ اس پر بھی پکڑ لے. یہ صرف گنجائش کی ایک صورت ہے یا ایک تخیل ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ بندہ مجبور اور بے بس ہو گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. وگرنہ رشوت لینے اور دینے کی کسی صورت گنجائش نہیں. لیکن ہم رشوت کی دلدل میں پڑے ہوئے پھنس چکے ہیں. ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر اس برائی میں مبتلا ہو چکا ہے.
اب یہ جو 3 برائیاں میں نے ذکر کی ہیں، سود، جوا اور رشوت، اب دیکھیے یہ 3 برائیاں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، انتہا درجے کی ہیں۔ جب تک یہ برائیاں معاشرے میں ہیں تب تک حکمران جتنے مرضی بدلتے رہے، تب تک حکومتیں جب تک جتنی مرضی آتی رہیں، کوئی ہمارا پسندیدہ لیڈر چاہے کیوں نہ آ جائے، ہم سدھر نہیں سکتے، ہم سنور نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود برائیوں کی دلدل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان برائیوں سے نکالنا ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے۔ ان سے بچیں گے تو ہی ہمارے لیے کامیابی کی راہیں کھلیں گی، کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، ان سے کنارہ کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔